بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے تفسیر القرآن کے حوالے سے آج کی یہ 8ویں نشست ہے، اور آج کی مجلس کا مرکزی موضوع ہے تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن کریم کی تفسیر سنت حدیث کی روشنی میں۔ تفسیر بالمأثور کے حوالے سے تفسیر القرآن بالقرآن کی 2-3 نشستوں میں وضاحت کی گئی مثالوں کے ساتھ کہ تفسیر القرآن بالمأثور میں جو بہترین تفسیر ہے وہ ہے قرآن کریم کی تفسیر قرآن کی روشنی میں، یعنی تفسیر بالمأثور مطلقاً وہ ایک معتبر، معتمد اور بڑی اہم تفسیر ہے۔ بالاتفاق اس تفسیر میں کلام نہیں ہے۔ پھر تفسیر بالمأثور کی اہل علم نے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم قرآن کی تفسیر قرآن کریم کی روشنی میں، تو اس کا گزشتہ نشستوں میں کچھ بیان ہوا۔ اور تفسیر بالمأثور کی دوسری اہم قسم وہ ہے سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ قبل اس کے کہ ہم تفسیر القرآن بالسنہ کی چند مثالیں، انواع و اقسام کا بیان کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اہم وظیفہ بیان ہوا ہے، آپ کا یعنی آپ کے فرائض منصبی میں سے جو ایک اہم چیز بیان ہوئی ہے کہ آپ قرآن کریم کو کھول کر بیان کر دیں، اس کے متعلقہ 2 چند آیات شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ نے قرآن کریم کے احکامات کو اور اس کے مسائل کو اپنی گفتار سے، کردار سے، اپنے رویوں سے اس کو اچھی طرح کھول کے بیان کر دیا ہے، تاکہ قرآن کریم پر عمل کرنے میں امت کو دقت نہ ہو، مشقت نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ اس بار 1-2 احادیث بھی بیان کروں گا۔ پہلے قرآن کریم کی آیت نمبر 67 سورۃ المائدہ، وہ ہمارے پیش نظر ہے۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو
جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے، اس کا ابلاغ کر دیجئے، لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی اذیتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس کا ابلاغ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم فرائض میں سے قرآن کریم کی تبلیغ ہے۔ ظاہر ہے آپ کی طرف جو وحی نازل ہوئی ہے، اہل علم نے اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ اس کا ذکر کچھ ہوا تھا کسی مجلس میں کہ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ ہے قرآن کریم، اور ایک وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے۔ تو جو یہ دونوں چیزیں منزل من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اپنی گفتار سے، کردار سے اور اپنے عمل سے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ آیت بھی اسی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح سورہ النحل کی آیت نمبر 64، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، نازل کی ہے، وہ اس لیے تاکہ آپ اس کتاب کے معانی، مطالب کو کھول کر بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کتاب سراسر ہدایت ہے، رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، لِتُبَيِّنَ یہ محل شاہد ہے جملہ، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم جو نازل کیا ہے، آپ کے فرائض میں سے یہ شامل ہے کہ آپ اسے کھول کر اچھی طرح بیان کر دیں۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے، بالخصوص جو سیرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت، آپ کی سیرت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو کھول کر بیان کیا ہے اپنے اقوال، افعال اور تقریرات کی روشنی میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، ام المؤمنین، کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی ایک وہ قرآن کریم جس کی ہم زبان سے تلاوت کرتے ہیں، سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، مصاحف میں وہ لکھا جاتا ہے، سر آنکھوں ہم اسے دیکھتے ہیں، اور ایک وہ قرآن کریم ہے جس کی عملی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ آپ ایک مجسمہ قرآن تھے، آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات کے مخالف ہو، اس کے الٹ ہو۔ تو آپ کا جو کردار ہے وہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسی لیے اللہ رب العزت نے تمام نوع انسانیت کے لیے بالعموم اور امت اسلام کے لیے بالخصوص حجت قرار دیا ہے، قدوہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، قدوہ ہے۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہوں
قرآن کریم کی عملی تفسیر، قرآن کریم کی عملی وضاحت تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار قرآن کریم کی حقانیت، صداقت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ تو آپ کا جو اخلاق ہے وہ قرآن کریم کا ایک اہل کے عملی ورژن ہے۔ اسی طرح آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 105 ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب اس لیے نازل کی اور حق کے ساتھ نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں جو اللہ نے آپ کو دکھلایا اس کے ذریعے۔ یعنی جو اللہ رب العزت نے آپ کو بصیرت دی ہے تدبر قرآن کریم کی صورت میں، وحی خفی کی صورت میں، الہامات کی صورت میں، آپ اس کے ذریعے اس کتاب برحق کو کھول کر بیان کر دیں۔ لتبینہ ہے، یہ لام تعلیلیہ سببیہ ہے، یعنی قرآن کریم کو ہم نے برحق اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے فیصلے کریں۔ لتحکما انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکما، یہاں لتحکما ہے اور پہلی آیات میں وہاں تھا لتبینہ، تو تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حکم بن جائیں، فیصلے کریں۔ اور اسی آیت کے پیش نظر بہت بڑے امام جو کہ صاحب بصیرت اور متبحر فی العلم تھے، امام شافعی رحمہ اللہ، ان کی معروف کتاب ہے الرسالہ۔ انہوں نے قرآن کریم اور احادیث کے باہمی تعلق کو بڑے اچھی طرح بیان فرمایا ہے، اس طرف ہم ابھی آئیں گے۔ تو اس آیت کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں کل ما حکم بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مما فہمہ من القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم کیا، ارشاد فرمایا، تو اس کا اصل قرآن کریم میں ہے، وہ آپ نے قرآن کریم سے اخذ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو حدیث اور قرآن کریم آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بہت سے اہل علم، خصوصاً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان سے پہلے اور ان کے بعد کے بعض علماء نے تفسیر بالماثور کو جب بیان کیا تو انہوں نے یہ لکھا، فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے قرآن کی تفسیر قرآن سے معلوم کرنی ہے، اگر قرآن سے نہ ملے تو پھر آپ نے حدیث کی طرف آنا ہے، حدیث میں نہ ملے قول صحابی کی طرف، قول صحابی سے بھی نہ ملے قول تابعی۔ یہ تفسیر بالماثور کی اہمیت ہے۔ اور اللہ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس ذکر سے مراد بھی قرآن کریم ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے دوسرے اقوال بھی پیش کیے ہیں کہ اس سے مراد ذکر الہی ہے یا اس سے مراد پوری شریعت ہے، قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ تو جملہ تفاسیر میں سے اس ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو اس آیت میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ لوگوں کو کھول کر آپ بیان کر دیں اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اس آیت سے بھی دو چند باتیں معلوم ہوئیں کہ قرآن کریم ذکر ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے،
جو آج ہم نے آیات پیش کی ہیں تقریباً سبھی میں قرآن کریم کے نزول کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، تو اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو مستشرقین کہلاتے ہیں یا ان کے ہم نوالا ہم مشرب مستغربین ہیں کہ ہم قرآن کریم کو برحق مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار و تخیلات کا ایک مجموعہ ہے۔ غار حرا میں جاتے تھے، جو سوچ بچار کرتے تھے اس کو وہ قرآن کریم کہہ کر پیش کرتے رہے۔ یہ ان کا شبہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت سے زاویوں سے اہل علم نے اس کا رد کیا ہے، اور یہ آیات بھی رد کر رہی ہیں کہ ان آیات کا نازل کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور دوسری بات کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے حکم سے عربی زبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا ہے، کسی اور پر نہیں، جیسا کہ سورہ شعراء کی آیات دلالت کرتی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ نازل کس لیے ہوا ہے؟ نازل تو آپ کے سینہ اطہر پر نازل ہوا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ قرآن کریم کتاب رشد و ہدایت ہے اور کتاب تفکر و تعقل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تدبر تفکر کی دعوت دی ہے، اور تفکر تدبر کا انشاءاللہ بیان ہم تفسیر بالرائے کے ضمن میں کسی اگلی نشست میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن کے بعد سنت ہے۔ کیوں؟ جس کے سینہ اطہر پر نازل ہوا وہ عربی ہے، اور جبریل علیہ السلام سے انہوں نے اخذ کیا اور انہوں نے اس کو پڑھا، اس پہ تدبر کیا اور آگے امت تک پہنچایا۔ تو آپ سے بڑھ کر کوئی صاحب مفسر قرآن نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے جس کے سینہ اطہر پر قرآن کریم نازل ہوا ہے وہی یہ استحقاق رکھتا ہے کہ وہ اس قرآن کی وضاحت اپنے قول و عمل سے کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے نزول کے مقاصد، اہداف اور اسباب، واقعات، جن حالات میں قرآن کریم نازل ہوا آپ اچھی طرح سمجھتے تھے، تو آپ ہی قرآن کریم کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مفسر ہیں۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تفسیر پیش کی ہے کسی بھی انداز میں وہ حجت ہے، ہم اس سے اعراض نہیں کر سکتے، اس سے غافل نہیں رہ سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں قرآن کریم کافی ہے، حدیث اور سنت یہ فرسودہ خیالات ہیں، یا یہ کچھ عرب لوگوں کے لیے خاص تھی، وہ زمانہ بیت گیا ہے، ہم ایک نئے زمانے میں ہیں، تو ہم خود قرآن کریم کی تفسیر کریں گے، تو یہ خام خیالی ہے، یہ اصول تفسیر سے انحراف ہے۔ جو تفسیر سنت میں آ گئی ہے وہ سر آنکھوں پر، اس سے نہ ہم اعراض کر سکتے ہیں، نہ تغافل کر سکتے ہیں، نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں، نہ اس کا استخفاف کر سکتے ہیں، اسے ڈی گریڈ نہیں کر سکتے۔ تو سنت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت اور اہل علم نے مختلف اسالیب میں، مختلف پیراؤ میں یہ بیان کیا ہے کہ تفسیر القرآن بالسنہ یہ حجت ہے، قابل عمل ہے،
اور جو معتبر موثوق اہل علم ہے ان کا اتفاق ہے اس پر۔ تو لہٰذا ہم اطمینان سے اور دلجمی سے قرآن کریم کی تفسیر کا جب مطالعہ کریں تو ہم حدیث کی روشنی میں اسے سمجھیں اور انشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں ہم قرآن کریم کے مطالب مقاصد کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ اب آئیے گفتگو کا دوسرا حصہ ہے کہ قرآن اور تفسیر کا آپس میں باہمی تعلق کس طرح ہے، اس کی کیا بنیادیں ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے، ان میں سر فہرست حافظ ابن قیم بھی ہیں رحمہ اللہ، کہ امام شافعی کا یہ قول بڑا معنی خیز اور وزنی ہے۔ فرماتے ہیں لم اعلم من اہل العلم مخالفا فی ان سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ثلاثۃ وجوہ۔ اس بارے مجھے کسی صاحب علم کا اختلاف معلوم نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہیں اس کی تین وجوہات ہیں یا تین وجہ ہیں، اس کی تین یعنی کہہ لیں کہ مظاہر ہیں، تین قسمیں ہیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک، قرآن کریم کی جو آیات ہیں اور جو ان آیات میں حکم بیان ہوا ہے وہی بعینی ہی چیز حدیث میں ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں مترادفات قرآن، یعنی وہ احادیث جن میں وہی مضمون ہے جو قرآنی آیات میں ہے۔ یہ نمبر ایک، اس کی مثالیں بھی دیتا ہوں۔ نمبر دو، وہ حدیث جو قرآن کریم کی آیات کی شرح کر رہی ہے، یعنی قرآن کریم کی آیات میں اجمال ہے، ابہام ہے، اطلاق ہے، وضاحت نہیں ہے، تو حدیث ان احکامات کی توضیح کر رہی ہے، اس کو کھول کر بیان کر رہی ہے۔ نمبر تین، مستقل بالذات حدیث، ایسی حدیث جس کے بارے قرآن کریم خاموش ہے اور وہ حدیث اس میں ایک ایکسٹرا حکم ہے جو کہ قرآن میں نہیں ہے، تو یہ بھی سنت حدیث ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ جو تینوں قسمیں ہیں، یہ تینوں قسمیں متفق علیہ ہیں اور قابل حجت ہیں۔ البتہ جو آخری قسم ہے کہ جو آپ کا اپنا حکم ہے، ارشاد ہے، جو قرآن کریم میں نہیں ہے، اس بارے یہ اختلاف ہے کہ اس کا مصدر کیا ہے، آپ نے وہ حکم کہاں سے اخذ کیا، اس کا تلقی کا مصدر کیا ہے۔ سمجھ گئے نا بات؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن کے بارے کتاب اللہ خاموش ہے اور قرآن مجید کی کسی آیت نص میں وہ ذکر نہیں ہے، آپ نے اس کا اپنی طرف سے حکم دیا ہے، تو وہ حکم کہاں سے دیا؟ اس سوال کا جواب اہل علم نے مختلف زاویوں سے دیا ہے اور وہ اپنے اپنے طور پر ٹھیک ہیں۔ ان سب جوابات کی روشنی میں یہ حدیث بھی حجت ہے۔ تو اس کا جواب کا ذکر کرتے ہوئے چار اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تشریعی اختیارات سے نوازا تھا، یعنی آپ کی اطاعت بذات خود اللہ کا حکم ہے، شریعت ہے، تو جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ اللہ کے حکم سے فرمایا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کا ذکر اگرچہ قرآن میں نہیں، لیکن آپ نے
اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہ امت کو حکم دیا تو لہٰذا وہ حجت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ بعض مخصوص حالات و کیفیات میں آپ مخصوص احکامات کو وضع کر سکتے ہیں، آپ اسے بطور شریعت بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 کہ یہ جو حدیث ہے جو قرآن کریم سے ایک اضافی چیز شمار ہوتی ہے، وہ آپ کا قرآن کریم میں غور و فکر تدبر کا نتیجہ ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کیا، سیاق و سباق میں غور و فکر کیا، تو آپ نے وہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس حکم کی بھی ضرورت ہے، اگرچہ وہ حکم ہم اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے، ناقص عقل کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غور و فکر تدبر آپ کو اس حکم کی طرف لے گیا، آپ نے وہ ارشاد فرمایا۔ نمبر 3 کہ یہ جو احادیث ہیں یہ وحی خفی پر مبنی ہیں، یعنی اللہ ہی کے حکم سے نازل ہوئی ہیں، وحی ہوئی ہے، لیکن وہ وحی قرآن کا حصہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیا ہوا وہ قول ہے یا آپ کے عمل سے وہ ثابت ہے، تو وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ چوتھا جواب اس کا یہ ہے بعض اہل علم کے نزدیک کہ ایسی احادیث جو مستقل بذات شریعت کا درجہ رکھتی ہیں، یہ ان الہامات کا نتیجہ ہے جو آپ کے قلب اطہر پر وارد ہوتے تھے۔ تو یہ 4 جواب ہیں۔ ان چاروں جوابوں کے تناظر میں اس بات پر جو معتمد اہل علم ہیں ان کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث حجت ہے۔ تو اب آئیے مثالوں سے، عربی کا مقولہ ہے وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالُ، کہ مثال سے بات کو واضح کیا جاتا ہے۔ تو مثال سے انشاءاللہ اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی ابہام اشکال ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ پہلی مثال کیا تھی؟ وہ حدیث جو قرآن کریم کے مضمون حکم پر مشتمل ہے، یعنی ان دونوں میں اشتراک ہے، ترادف ہے، مفہوماً اور معناً۔ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن جو مفہوم ہے وہ بعینی ہی وہی ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا۔ مثلا سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہیں 63 سے لے کر 77 تک، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا گھر جا کر مطالعہ کریں۔ بڑی جامع آیات ہے۔ اللہ رب العزت کے مقربین جو عباد الرحمن ہیں ان کا اللہ نے ایک تعارف کرائیٹیریا پیش کیا ہے۔ تو اسی ضمن میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں ٹھہراتے، نہیں پکارتے، اور کسی کا ناحق خون نہیں کرتے، یعنی جس کی نفس کو، جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، یعنی قصاص وغیرہ میں۔ ولا یزنون، اور نہ وہ بے حیائی فحاشی کا کام کرتے۔ یہ 3 آیات، شرک نہیں کرتے، قتل ناحق نہیں کرتے، فحاشی کا عمل نہیں کرتے، یہ اہل ایمان کی اہم صفات میں سے ہے۔ تو بعینی ہی یہی مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا
سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو اپنے اللہ کے ساتھ، خالق مالک کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ سائل نے پوچھا اس کے بعد فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو اس بنیاد پر قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے، یعنی ناحق۔ سائل نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، فحاشی کا عمل کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک بہت مقام و مرتبہ ہے تفسیر میں۔ ان کے شاگرد تھے بڑے بڑے، اکرمہ، قتادہ اور اس طرح کے دوسرے حضرات جنہوں نے آپ کے علم کو آگے پھیلایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک مستقل تفسیر کے مدرسے کے مؤسس اور بانی ہیں، تو اپنے وقت کے مرجع خلائق تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے مصداق اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یہ آیت ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یعنی انہوں نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر قرار دیا ہے۔ تو یہ صحابی اگر یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے تو اس کے قبول کرنے میں کسی کو تامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھی 2-3 احادیث ہیں جو اس معنی کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ نے شرک سے، قتل ناحق سے، زنا سے، چوری سے منع کیا ہے۔ تو ہم مختصراً اسی ایک حدیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور دوسری مثال سورہ نساء کی 2 آیات میں 2 مرتبہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کوئی اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا جو گناہ ہے چاہے اللہ معاف کر دے۔ مقصد یہ ہے کہ جو حالت شرک میں فوت ہوتا ہے وہ اللہ اس کے معاف نہیں کریں گے۔ یہ 2 بار سیم آیت اسی صورت میں موجود ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں۔ اور اسی حکم کی وضاحت ایک حدیث کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نفس تموت لا تشرک باللہ شیئا الا حلت لها المغفرہ ان شاء اللہ عذبها وان شاء غفر لها۔ جو شخص اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو اللہ کے لیے یہ جائز ہو گیا کہ اللہ اس کی مغفرت کرے گے، اس کو معاف فرما دیں گے۔ شرک کے علاوہ جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ اللہ کے حکم، اس کی حکمت اور مشیت کے تابع ہے۔ چاہے تو اللہ اس کے دوسرے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے تو اس کی سزا دے کر اسے جنت میں داخل کرے۔ یعنی عقیدہ توحید کا اخروی اعتبار سے سب سے بڑا ایک فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی توحید فرمائے۔ اسی طرح مثال نمبر 3 بڑی مشہور آیت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ جو شخص اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے بلا شبہ اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سیم مضمون آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں۔ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک رابطہ ہے، واسطہ ہے۔ تو جو آپ کی سنت حدیث کو فالو کرے گا گویا کہ وہ اللہ ہی کی بات کو فالو کر رہا ہے۔
دوسری قسم جو ہے کہ حدیث بطور شارح قرآن، یعنی وہ احادیث جو قرآن کریم کی آیات نصوص کو بیان کر رہی ہے، اور قرآن کریم کی کسی آیت میں اجمال ہے، اطلاق ہے، اختصار ہے، تو قرآن کریم کی ان مقامات کو، ان نصوص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر بیان کر رہے، جیسا کہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس ضمن میں بڑی مثالیں ہیں، ہم اپنی عملی زندگی سے اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مثلا نماز ہے، اقیم الصلاۃ، 20 آیات میں یہ حکم ہے کہ نماز ادا کرو، قائم کرو۔ نماز کو قائم کیسے کرنا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم ہے کہ بھئی زکوٰۃ ادا کرو، روزے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، صلہ رحمی، حقوق العباد کو ادا کرنے کے احکامات موجود ہیں قرآن کریم میں۔ ان کی تفصیلات ہم نے کہاں سے لینی ہے؟ حدیث سے، سنت سے۔ قرآن کریم کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 ہیں۔ آپ ڈھونڈ لیجئے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، کس مال پر زکوٰۃ ہے، کس پر نہیں ہے۔ حج، اس کے مستقل احکام کیا ہیں۔ زکوٰۃ، حج، جہاد، انفاق، حقوق العباد سے جڑے ہوئے بہت سے مسائل، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، یہ سارے احکام قرآن کریم میں اجمالی طور پر ہیں، مختصر ہیں، تو حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کیسے کریں؟ بڑا سیدھا سا جواب ہے، اگر آپ حدیث کے ساتھ مخلص ہیں، حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور حدیث کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ صحیح بخاری کا سیٹ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ کم از کم بات کر رہا ہوں، احادیث کی کتابیں تو بہت زیادہ ہیں۔ جب یہ صحیح بخاری کا نسخہ آپ کے گھر میں ہو، ہر زبان میں آج کل مل جاتا ہے، انگلش میں، اردو میں، اور بھی زبانوں میں، آپ اس کو پڑھیں ایک ترتیب سے، کم از کم اس کا انڈیکس آپ دیکھیں۔ 4000 مسائل آپ کو صرف صحیح بخاری کی فہرست سے نکل آئیں گے۔ پھر اس کو پرکھیں، دیکھیں کون سا حکم قرآن کے مخالف ہے۔ کوئی حکم نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر بظاہر اگر کوئی ایسا اشکال ہے تو اہل علم نے اس کا جواب دیا ہے۔ حقیقتاً قرآن میں، سنت میں کوئی کلیش نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کو نبی مبعوث کس نے بنا کر بھیجا؟ اللہ نے۔ تو آپ نے کس کے حکم پر قرآن کریم کو بیان کیا؟ اللہ کے حکم پر۔ تو جو تضاد ہے حقیقتاً نہیں ہوگا، یہ تو جہاں ہماری یعنی فہم کا قصور ہوگا، یا وہ حدیث ضعیف ہوگی، موضوع ہوگی، جو قرآن کے ساتھ کلیش پیدا کر رہی ہے۔ تو یہ مقام تشکر و امتنان ہے کہ اللہ رب العزت محدثین، مفسرین کی قبروں کو اپنی رحمت سے منور فرمائے، جنہوں نے اس قسم کے جو فرسودہ اشکالات ہیں، شبہات ہیں، ان کا بڑے احسن انداز میں جواب دیا ہے، اور ابھی تک دیا جا رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حدیث کو سمجھیں اور قرآن کریم کی تفسیر معلوم کریں
صحیح بخاری کا میں اس لیے نام لیا ہے کہ اس پر اجماع امت ہے کہ اس کی جملہ احادیث صحت و ثقاہت کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں، چیلنج نہیں کیا جا سکتا، آنکھیں بند کر کے آپ عمل کریں تو انشاءاللہ دل و دماغ روشن ہوں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں قرآن کریم کے بیان کو اپنے قول اور عمل سے بیان کیا ہے۔ اچھا، تیسری اور آخری قسم وہ احادیث جو مستقل بالذات کسی شرعی حکم پر مبنی ہے، اس کا مضمون قرآن کریم میں نہیں ہے، تو یہ حدیث بھی حجت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کوئی سنت جاری فرمائی، قول سے، عمل سے، اپنی خاموشی سے، اس کا اصل کسی نہ کسی انداز میں قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بعض اہل علم نے فرمایا، ابن برجان ان کی مشہور کتاب ہے الارشاد، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ قرآن میں موجود ہے، اور قرآن ہی کے اندر اصل و اساس پائی جاتی ہے، قریب ہو یا بعید ہو، جس کا نصیب تھا اس نے سمجھ لیا، اور جو اس سے بے بہرا رہا وہ بے بہرا رہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے طور پر جو کچھ بھی فرمایا ہے کسی نہ کسی انداز میں اس کا لنک قرآن کریم سے بنتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شرعی احکامات بیان فرمائے ہیں جو کہ قرآنی احکامات پر اضافہ ہے، تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے تو لہٰذا ان احادیث کو بھی ہم مانیں گے، اور وہ بھی قرآن کریم کا بیان اور تفسیر ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں رضائی رشتوں میں سے صرف رضائی ماؤں اور بہنوں کی حرمت کا ذکر ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، سورہ نساء کی آیت نمبر 32۔ اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام محرم خونی رشتوں کی طرح تمام رضائی محرم رشتے بھی حرام قرار دیے ہیں، جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے ان اللہ حرم من الرضاع ما حرم من النسب، جو خونی رشتے حرام ہیں اللہ نے وہ رضائی رشتے بھی حرام کر دیے، تو یہ حکم قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے، ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اور وہ قرآن کریم میں بظاہر ایک اضافہ محسوس ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی واقعات مثالوں کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر، کتاب بدء الخلق اور احادیث الانبیاء میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے مفسر اول ہیں اور شارح اول ہیں۔ آپ نے اپنے قول سے، عمل سے جو قرآن کریم کی تفسیر پیش کی ہے وہ ہم سب کے لیے حجت ہے۔ اگر ہم آپ کی سنت سے ہٹ کر تفسیر لیں گے، بالخصوص آپ کی سنت کے خلاف کوئی اور تفسیر پیش کریں گے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی جسارت ہوگی۔
تو قرآن کریم کی متعدد آیات، احادیث اور علماء امت کے اہل علم کا اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تفسیر پیش کی ہے وہ ہم سب کے لیے حجت ہے. ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسے ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے. اور ایک اصولی بات یہ بھی یاد رکھ لیں ساتھ ساتھ، جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث سنت حجت ہے تو اس سے مراد وہ حدیث جو ثابت ہے، صحیح ہے. جو کمزور روایات ہیں، بالخصوص جو موضوع روایات ہیں اور جو بہت ضعیف ہیں، جو ہمارے عقائد سے، احکام سے ٹکراتی ہیں اور وہ سنداً متناً صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، وہ حجت نہیں ہے. تو جب ہم حدیث کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ حدیث جو سنداً متناً ثابت ہے اور اس میں کوئی کمزوری اور ضعف نہیں ہے. تو اسی طرح ایک شبہ ہے یہاں کہ بعض لوگ تفسیر القرآن بالسنہ میں مبالغہ کرتے ہوئے یہ کہہ جاتے ہیں کہ جو موضوع روایات ہیں وہ بھی ہم تفسیر کے ضمن میں بیان کر سکتے ہیں. یہ بعض اہل علم کا موقف ہے، بالخصوص ان لوگوں کا جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دین کے قریب کیا جائے، خواہ غلط سلط روایات بیان کر کے. وہ کہتے ہیں ہمارا مقصد ہے لوگوں کو دین کے قریب کریں، قرآن کے قریب کریں. وہ حدیث ہے نا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار او من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ہے من کذب علی، جس نے میرے خلاف جھوٹ باندھا. تو ہم آپ کے خلاف جھوٹ نہیں باندھتے بلکہ آپ کی حمایت میں بولتے ہیں. یہ شبہ ہے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. سمجھ گئے نا یہ اعتراض؟ کہتے ہیں کہ جو ہم موضوع روایت بیان کرتے ہیں نا، وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ چلو اس بہانے لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا ہو، کچھ عمل کرنے کی ایک ترغیب پیدا ہو. ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ موضوع ہے، لیکن چلو لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، قرآن کے قریب کرنے کے لیے ہم بھی یہ بیان کر دیتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. اہل علم نے اس پر رد کیا ہے. اور ٹو دی پوائنٹ بات کہ جس طرح اللہ رب العزت سب سے سچے انسان ہیں، اس کی کتاب سب سے سچی ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ کی ذات سے بڑھ کر، اللہ کی بات سے بڑھ کر، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی چیز سچی نہیں ہو سکتی. تو اس عظمت اور فضیلت کا یہ تقاضا ہے کہ جو ذریعہ تفسیر ہے وہ بھی شک و شبہ، غلط بیانی سے پاک صاف ہو. قرآن اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اپنے احکامات بیان کرنے کے لیے جھوٹے سہارے لے. یہ تو ان لوگوں کی کمزوری ہے نا جن کو صحیح احادیث کا علم نہیں ہے. کمزور روایات وہی اکثر بیان کرتے ہیں جو کچی پکی اور قاعدہ پڑھے ہوتے ہیں، جن کو پتہ نہیں حدیث کا مرتبہ کیا ہے، حدیث کی قسمیں کیا ہیں، علوم حدیث کیا ہے، محدثین نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے. اور دوسری بات یاد رکھیں، صحیح احادیث میں الحمدللہ اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم اس پر اگر عمل کر لیں گے تو ہمیں موضوع روایات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری بات، موضوع روایات پر عمل کرنے سے بہت سے مسائل بنتے ہیں. موضوع روایات اور قرآنی آیات میں تضاد نظر آئے گا، کلیش نظر آئے گا. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو بہتر ہے اور یہی درست ہے
کہ آپ موضوع روایات کو نہ لیں۔ ہمارا دین سچا سچا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں محفوظ ہے الحمدللہ۔ وہ دین جو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے چاہیے وہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کی طرف رہنمائی کی ہے جو امت کے لیے بہتر ہے، اور ہر اس شر سے متنبہ کیا، روکا جو امت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں صحیح احادیث کا اہتمام کرنا چاہیے، التزام کرنا چاہیے۔ تو تفسیر القرآن میں موضوع روایات کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یعنی علمی دنیا میں بعض جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی فیور میں جھوٹ بولتے ہیں یا غلط بیان کر جاتے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی پہ ہیں۔ اس کی آپ مثال سمجھیں۔ قاعدہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھے مقصد کے لیے ارادہ کیے ہوئے ہیں، کوئی اچھا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس مقصد تک پہنچنے کا جو ذریعہ وسیلہ ہے وہ بھی پاک صاف ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ فہم قرآن سے ہم آگاہ ہوں، قرآن و سنت سے ہمیں آگاہی ہو، اچھا مقصد ہے، قرآن کو سمجھنا اچھا مقصد ہے نا، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ذریعہ بھی صاف ستھرا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یار میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، یا میں حج کرنا چاہتا ہوں، یا میں معاشرے کے غریب مساکین کی مدد کرنا چاہتا ہوں، پیسہ نہیں ہے میرے پاس، میں کیا کروں؟ وہ سوچتا ہے کہ چلو ناجائز طریقوں سے مال کماؤ، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، غبن فراڈ کے ذریعے اور ہیلوں بہانوں سے کچھ اپنے اوپر لگاؤ اور کچھ مخلوق کی خدمت میں لگا دو، ویلفیئر میں لگا دو۔ یہ سوچ ہے کچھ لوگوں کی، وہ غلط ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کو ہیلپ ان کو دینی ہے، سپورٹ کرنا ہے، تو جتنے اللہ نے آپ کو رزق حلال کے وسائل دیے ہیں وہ لیں، اس کے ذریعے کریں۔ آپ اس بات کے مکلف پابند نہیں ہیں کہ حرام لے کر لوگوں کو سپورٹ کریں، لوگوں کی خدمت کریں، مسجدیں بنوائیں، بیت اللہ کا حج کریں اور غریبوں کی مدد کریں۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے، ہمارے ایک پڑوس ملک میں ایک خاتون ڈکیت تھی۔ کافی عرصہ پہلے، 25-30 سال پہلے ایک واقعہ پڑا تھا، اس کی ہسٹری آئی تھی۔ اس نے بڑی دہشت پھیلائی ہوئی تھی پورے ملک میں۔ چتی صاحب نے بتا دیا، چلو پھولن دیوی اس کا نام تھا۔ تو پولیس کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد اس کا انٹرویو ہوا، پوچھا کہ آپ کو کس بات نے مجبور کیا۔ اس نے پھر اپنی مظلومیت کی، بے کسی کی ہسٹری سنائی۔ اسی سیاق و سباق میں اس نے کہا کہ خواتین پر تشدد ہو رہا تھا، ان کے حقوق تلف کیے جا رہے تھے، میری فیملی کو بڑا تنگ کیا گیا، تو مجبوراً میں نے یہ قدم اٹھایا کہ میں اپنا کوئی گینگ بناؤں اور اس کے ذریعے میں لوگوں کو سپورٹ کروں، امیر جو لوگ ہیں ان کا مال چوری اغوا کی صورت میں سلب کروں اور لوگوں کو بانٹوں۔ یہ اس نے موقف پیش کیا۔ جذبہ نیک اچھا ہے، لیکن ذریعہ غلط ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے معاشرتی سماجی معاملات میں بھی دیکھیں، یعنی ہم اگر کسی کو کوئی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ریلیف دینا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں کہ کسی کا حق تلف ہو یا وہ ذریعہ غلط ہو۔ تو اسی طرح قرآن کریم اول تاخر کتاب پاکیزہ ہے، متقدس ہے، تو اس کے تقدس اور احترام کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے مفاہیم مطالب تک پہنچنے کے لیے بھی ذریعہ پاک صاف ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا سنایا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اگر کہیں غلطی ہوئی ہے سبقت لسان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں حق بات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں حق بات نصیب فرما اور حق بات کی پیروی عطا فرما، اور ہمیں باطل سے محفوظ فرما اور باطل کی پیروی سے ہمیں دور فرما۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ فیکم۔ کوئی سوال ہو تو چند منٹ انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت میں موجود ہیں۔ کوئی سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے، اگر جواب آتا ہو تو آدمی کو دینا چاہیے، ورنہ اس سوال کو تلاش کرے اس کا جواب۔ تو ہر دو صورت میں سوال فائدہ ہی فائدہ میں ہوتا ہے، یعنی خالی از فائدہ نہیں ہوتا۔ بارک اللہ فیک۔ جی جی، موضوع تو بالاتفاق سوائے چند یہ اس کو شاذ موقف کہیں گے، ہیں ایسے اہل علم بلکہ علماء مفسر ہیں، ان کا نام لینا مناسب نہیں، کبھی وہ یعنی اپنا وہ انہوں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ یہ جائز ہے کرنا۔ جو ضعیف ہے نا اس کے بارے اہل علم کا اختلاف ہے، تو اس کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک اعتدالی منہج ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث جو کہ بہت زیادہ ضعیف نہ ہو، ضعیف جداً نہ ہو، کمزور ہے سند کے اعتبار سے، اس کو ہم لے سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی کچھ ضابطے اور شروط ہیں۔ مثلا کہ وہ بہت زیادہ ضعیف نہ ہو، اور ایسی حدیث نہ ہو کہ جس کا اصل صحیح حدیث میں نہ ملتا ہو یا قرآن کریم میں نہ ملتا ہو، اور اس حدیث کو ہم اپنے عقائد احکام میں نہیں لیں گے، مکارم میں، اخلاق میں، حسن سلوک میں لے سکتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس قسم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ بولنا چاہیے رویہ نقیلہ، کہ جیسا کہ روایت کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے، یعنی اس میں جزم کا صیغہ نہ بولے، صیغہ تمریز اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ اصول حدیث میں پڑھایا جاتا ہے، یعنی کمزور روایت معلوم کرنے کے جو وسائل یا ذرائع ہیں ان میں سے صیغے ہوتے ہیں، ان صیغوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس محدث نے اس حدیث پر مکمل اطمینان کا اظہار نہیں کیا، وہ خود متردد ہے۔ تو ایسی جو کمزور حدیث ہے ضعیف، وہ ان شروط اور ضوابط کی روشنی میں لی جا سکتی ہے، ادروائز اس سے بھی اوائڈ کرنا بہتر ہے۔ اور ایک مستقل علمی رسالہ ہے الحدیث الضعیف و حکم الاحتجاج بہ، یہ غالباً ایم فل کا مقالہ ہے، کسی عربی یونیورسٹی میں پیش ہوا ہے، میری ذاتی لائبریری میں ہے، تو اس میں انہوں نے بڑی سیر حاصل بحث کی ہے، اور اس کتاب کی پہلی جلد میں بھی 8-10 صفحات میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں جو مزید اس میں بحث کرنا چاہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 118 سے لے کر 135 تک، ان صفحات میں ضعیف حدیث کے بارے، اس کی کچھ اقسام ہیں، اس کے قبول کرنے کی کچھ شروط ہیں، تو اس کا یہ بیان ہے
اور مصادر مراجع ساتھ ہیں، تو یہ مقام آپ کے لیے بڑا مفید رہے گا، اس کو آپ اسٹڈی کریں انشاءاللہ۔ تو جب ہم یہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ اس وقت بھی کچھ اس طرف ہم نشاندہی کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی اس میں جو آپ نے تفسیر بالسنہ کی نصوص بیان کی، ایک تو سورہ نحل کی آیت، دوسری سورہ قیامت کی آیت بھی اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، علینا بیان۔ ہاں بالکل وہ بھی ہے۔ اچھا، اور یہ جی جو تفسیر بالسنہ سے تیسری قسم جی کہ جو ڈائریکٹلی قرآن میں موجود نہیں ہے، جی تو اس کی نص جو سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، جی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں تو رکو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ بالکل بالکل اس کی دلیل ہے یہ، آپ نے اچھی توجہ دلائی شیخ صاحب نے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ وہ خواہ کسی بھی انداز میں ہو، امر کے انداز میں، نہی کے انداز میں، اور ان احادیث جو ہم نے مثالیں دی ہیں ان میں سے کوئی بھی انداز ہو تو وہ سارا آنکھوں پر ہے۔ جی جی اگر والد محترم اپنی اولاد میں جی انصاف نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک کو زیادہ دے دے باقی تین کو نہ دے، یا تین کو دے دے ایک کو کم دے، اس میں اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ آدمی پرے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، مجلس میں والد کو بلا سکتا ہے کہ اس کے ادب و احترام میں چپ کرنا چاہیے؟ اس سوال کا ہمارے درس سے کیا تعلق ہے؟ اچھا عام، چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں، چلو بطور تربیت ہے۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی والد محترم اپنی اولاد پر ظلم زیادتی کریں تو ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تو اس بارے یہ ہے کہ آپ حتی المقدور ادب سے، احترام سے اپنا حق وصولنے کی کوشش کریں جو آپ کا رائٹ بن رہا ہے۔ اور ایک یعنی کہہ لیں کہ ایسا سوال ہے کہ جب تک فریقین سامنے نہ ہوں تو بات کہنے میں، وہ وضاحت کرنے میں تھوڑی سی ہے نا تردد رہتا ہے، چونکہ یہ عام میں جنرلی بات کر رہا ہوں۔ تو عموماً ہوتا ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اولاد کا بھی قصور ہوتا ہے، والدین کا بھی ہوتا ہے، یہ جنرلی عمومی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی والد اولاد پہ ظلم کر رہا ہے تو وہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے عرف کی روشنی میں جو فیملی کے بڑے لوگ ہیں ان تک کمپلین کریں، بتائیں میرا حق متاثر ہو رہا ہے، والدہ کے ذریعے، بڑے بہن بھائیوں کے ذریعے، چچا ماموں کے ذریعے۔ اور اگر والد اور اس کا بچہ جو متاثر ہو رہا ہے ایک ہی مسجد کے نمازی ہیں تو خطیب صاحب سے، امام صاحب سے سیٹنگ میٹنگ کریں، تو انشاءاللہ کونسلنگ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ والد صاحب کس بنا پر زیادتی کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے، بالخصوص جو وراثت کے مسائل ہیں۔ بعض والدین ایک بیٹے کو دے دیں گے دوسرے کو محروم کر دیں گے، بیٹیوں کو دے دیں گے بیٹوں کو محروم کر دیں گے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کا ظلم ان کی آخرت برباد کر رہا ہے۔ اعدلوا بین اولادکم، حدیث میں ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو گفٹ کیا کچھ، تو ان کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ، آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فرمایا کیا ساری اولاد کو بھی آپ نے دیا؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہو کر ایسے ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولادوں کے درمیان عدل کیا کرو۔ اور دوسری حدیث میں اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد
اپنے رویوں میں تمہارے ساتھ برابر کا سلوک کرے، یعنی اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو پھر عدل قائم کرو۔ اور بعض اہل علم نے تو بعض احادیث کی روشنی میں یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کا جو پیار ہے معنوی، اس میں بھی یکسانیت ہونی چاہیے، یعنی اس میں ایک دوسرے پر یعنی اس طرح زیادتی نہ ہو کہ آپ کسی ایک بچے کو 2 بوسے دے رہے ہیں، ایک کو بوسہ ہی نہیں دے رہے، ایک کو ایک دیا بوسہ، یہ زیادتی ہے۔ تو ظاہری پیار محبت میں بھی انسان کو عدل قائم کرنا چاہیے۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو ہدایت دے، اور جو اولاد متاثر ہوتی ہے وہ بھی اپنے رویوں پہ غور کرے کہ کہیں ان کا رویہ تو نہیں کوئی یہ سبب ذریعہ بن رہا۔ تو یہ انشاءاللہ آپ 2-3 مجلسیں سیٹنگیں کروائیں گے نا اپنے بڑے خاندان کے بزرگوں سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ تو بعض گناہ ہوتے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے آتی ہیں، تو جب ایک بیٹھک ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، تو وہ جب شکوک و شبہات ذہن سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ پھر دل صاف ہو جاتے ہیں۔ بارک اللہ فیک جی، جزاکم اللہ خیراً۔ تو اب اجازت چاہیں گے؟ ہاں چلیں، بارک اللہ فیکم۔